ان سے گزارش ہے برائے کرم جلد سے جلد مرکزی گزاریہ سعودین پور میں تشریف لے آئے. میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب محمد رضا صاحب ناصر زید الفرح اور معصوم کے استقبال میں آواز بلند ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: يا عمتي أنت بحمد الله عالمة غير مؤلمة. صلوات آئیے مجلس سید الشہداء کا احترام کیا جائے، شیخ صاحب کا احترام کیا جائے. امام اپنے نجات کا راستہ بھی بھولا جائے. آئیے یہ مجلس بڑی نورانی ہے اور ذکر عابد بیمار سے شروع ہے. تو بہرحال تمام مجلسوں کے برابر نہیں ہے یہ مجلس اس قوم کے لیے منعقد ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے. 34 برس کربلا کے بعد سید سجاد زندہ ہے. 34 برس میں اتنا گریہ فرمایا، مسلسل گریہ فرمایا کربلا پہ. یہی فرق ہوتا ہے جس نے کربلا سنی ہے اور جس نے کربلا دیکھی ہے. ہم سنتے ہیں کربلا کیسے ہوا دیکھا تو نہیں ہے. چوتھے امام نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا، اس لیے مسلسل آنسو امام پہ 34 برس رکے نہیں. کھانا دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی دیکھتے تو روتے تھے، کسی اسیر کی خبر سنتے تھے تو روتے تھے، زمینہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. یعنی اس سلسلہ امام کے رونے کا جو کسی نے
پوچھا کہ آخر کتنا روئیے گا، آخر کتنا روئیے گا، یعنی بس کیجیے گا، یہ اس کے لیے. تو امام کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا صرف نگاہوں سے دور ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ یعقوب اتنا روئے کہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بتاؤ میری آنکھوں کے سامنے 18 یعقوب، تو ہم کتنا روئے. اللہ، یعنی واقعہ چوتھے امام نے یہ بتایا کہ حسین اور کربلا والوں کے رونے کی کوئی حد نہیں ہے، کتنا رونا چاہیے. تو اس امام کے لیے آج یہ فرش بچھایا گیا ہے، اس لیے بہت محترم ہو گیا یہ فرش، بہت نورانی ہو گئی یہ مجلس. سید سجاد کے حوالے سے آئیے تھوڑی سی گفتگو کیا جائے کہ اس امام کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی. انہیں میں سے ایسے گوشوں کو تلاش کیا جائے کہ جہاں امام کے حوالے سے کہ یہ امام ہے حسین کے بعد، اس کی خبر بھی لی جائے اور اس امام نے کیا کیا یہ بھی دیکھا جائے. دیکھیے امام کی یہ حدیث ہم نے مختصر سی جو پڑھی کہ یا امتی انتی بحمداللہ عالمۃ الغیر معلمہ، اپنی پھوپھی جناب زینب کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ میری پھوپھی کون ہے. سید سجاد کا کام کیا تھا معلوم؟ پہچانوانا کہ اے لوگوں تم نے کربلا میں کس کو مارا یہ بتانا، یہ پہچانوانا. یہ لوگوں کیا تم نے اس نبی کے نواسے کو پہچانا؟ یہ لوگوں کیا تم نے میری پھوپھی زینب کو پہچانوانے کا کام سید سجاد نے کیا کہ یہ کون شخصیتیں تھیں جنہیں قتل کیا گیا اور جنہیں اسیر کیا گیا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں لے گئے؟ کس لیے لے گئے؟ امام کی خواہش تھی کہ نہیں میری بہن زینب سلام اللہ علیہا میرے ساتھ کربلا چلے. اس کا مطلب سمجھیے، یعنی اگر امام حسین علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میری بہن جائے تو امام کا چاہنا ہمارے اور آپ کے جیسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں، امام کے چاہنے کا مطلب مصلحت پروردگار، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ حسین اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے جا، بس اس لیے لے جا رہے ہیں، کچھ کام لینا ہے. تو جگہ ایسی دیکھی گئی تاریخ میں کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام کے لے جانے کا یہ فیصلہ سمجھ میں آیا کہ کیوں امام کو ضرورت تھی کہ میری بہن جائے، کیوں جانا ضروری تھا. اس لیے امام کو، اور جگہ جگہ پہ شہزادی زینب سے امام حسین کا مشورہ کرنا یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ لوگ پہچانے کہ یہ میری بہن کون ہے. کیوں کتنا رتبہ شہزادی کا بیان کرنا، چاہے وہ چوتھے امام ہو جیسے میں نے حدیث پڑھی، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام ہو، معصومین نے شہزادی زینب کے رتبے کو اتنا کیوں بیان کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے کربلا پہنچا دی جائے. مطلب یہ ہے یعنی کربلا پہچانوانا ہے تو پہلے اسے پہچانا ہے، اس بیوی کو پہچانا ہے. بس امام اس لیے لے آئے، اس لیے کہ امام کے رتبے کو حاصل کیا جائے. مشورہ تھا مثلا امام حسین معصوم ہے، شہزادی زینب سے مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے امام حسین کو مشورہ کرنے کی. اور ایک چیز اور کہہ دیں کہ کیوں مشورہ کرتے ہی ہیں لوگ، اس کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ دین میں تو بھی بیان کریں گے کہ دین میں مشورے کا مطلب کیوں کیا جاتا ہے اور دین کیوں کہتا ہے مشورہ کرو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو جب مثلا کسی سے مشورہ کرتے ہو؟ مثلا کوئی چیز آپ کو خریدنا ہوتی ہے
تو ایک آدھ آدمی سے 2 آدمی سے 4 آدمی سے آپ پوچھتے ہو کہ یہ چیز لینے والے خریدنے والے کیسا رہے گا کیسا نہیں رہے گا، آپ تو کس لیے کرتے ہو؟ ہاں آپ کس لیے کرتے ہو؟ مثلا اگر آپ سولر لگوانے والے ہو اپنے گھر میں تو مثلا کسی سے پوچھے، مثلا خالو سے مدرسہ سے پوچھے کہ سولر کیسے ٹھیک رہے گا کیسے لیا جائے، کیوں کرتے ہیں یہ آپ یہ لیجیے کس لیے؟ کبھی سوچیے اسے کیوں آپ کو مشورہ کرتے ہو؟ مشورہ کس لیے؟ آئیے قرآن میں چلے مشورے کو. اب آپ کیا سوچتے ہو؟ پہلی بار میں آپ فیصلہ کر لیجیے گا کیوں ہم لوگ پوچھتے ہیں دوسرے سے کہتے ہیں. قرآن میں تذکرہ ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں تو جناب ابراہیم نے صبح کو اس خواب کو بیان کیا اپنے بیٹے اسماعیل سے. کہیں آپ کو نہیں کیا کہ میرے داد میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ فیصلہ باپ کو کرنا ہے. بیٹا ابھی چھوٹا ہے، یہ کیا رائے دے گا اور کیا مشورہ کرے گا؟ اس پیچھے مشورہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر قرآن کیوں نقل کر رہا ہے اس چیز کو؟ ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشورہ کس لیے کیا جاتا ہے. بیٹے سے کس لیے مشورہ کیا؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم ایک قربانی انجام دینے جا رہے تھے. اس قربانی کو ابراہیم کو انجام دینا تھا. اسماعیل تو صرف اس کے ذریعہ ہے، وہ تو ذبح کیے جائیں گے. قربانی کسے کرنا ہے؟ ابراہیم کو. یہ قربانی قیامت تک یادگار بھی بنائی جائے گی. اس قربانی کو ہمیشہ یاد بھی کیا جائے گا اور آج بھی ہر سال اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. 10 بقرہ عید کو قربانی کرتے ہیں، وہ اسی ابراہیم کے قربانی کی یادگار بناتے ہیں. تو اللہ نے حاجیوں کو اوپر واجب بھی کیا ہے کہ اس قربانی کا آپ تذکرہ کرو گے اور بغیر اس کے آپ کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا. لہذا حاجی کی قربانی کرے تو اس کو باقی رکھنا تھا اور باقی رکھا جائے گا یہ قیامت تک. تو اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ قربانی دو. ابراہیم صاحب اختیار نبی ہے، لے جاتے تو اللہ نے کہا تھا اسے انجام دیتے، کیسے ہونا تو ویسے ہوتا. یہ مشورہ کیوں کیا اسماعیل سے؟ بیٹا تمہاری رائے کیا ہے اس معاملے میں، اس بارے میں؟ تو جناب اسماعیل کا جواب تھا کہ بابا جان آپ ہمیں خواب پر عمل کیجیے جو اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے، اس پہ آپ عمل کیجیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ جواب تھا جناب اسماعیل کا. سوال میرا اس سے اس لیے نہیں ہے میں کسی چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، صرف اس واقعے کی طرف اشارہ اس لیے کرنا تھا کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مشورہ کس لیے کیا. مشورے کا مطلب سمجھے؟ ہاں، جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے مشورہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ یہ قربانی کل جب لوگوں کے درمیان جائے تو صرف ابراہیم کی قربانی نہ کہی جائے. مشورہ اس لیے کر رہے تھے کہ باپ اور بیٹے دونوں کی قربانی کہی جائے. اب سمجھے امام حسین کیوں شہزادی زینب سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کربلا تو قیامت تک باقی رہنے والی. حسین چاہتے ہیں یہ میری صرف اکیلی ہے، جہاں میری ہے وہیں میری ہے. ایک سلام بھیجیے ورنہ اس لیے مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ کہاں تھا؟ مشورہ اس زمین کو لے کے تھا جو بنی اسد کی زمین تھی، جہاں روزے ہیں سید الشہداء کے اور ان کے ساتھیوں کے. وہ زمین بنی اسد کی زمین جو خریدی گئی 60 درہم میں طے ہو گئی. امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ لکھا جائے سند، جس کو کہتے ہیں رجسٹری اس زمانے میں کہہ لیجیے. اس زمانے میں سند لکھی جاتی کہ یہ لکھی جائے کہ 60,000 درہم ہم دے رہے ہیں اور یہ زمین بنی اسد سے کتنے
اس کو لکھا جانا تھا. امام حسین امام میں صاحب اختیار ہے. پیسہ امام حسین کو دینا ہے, زمین پر یہ سب کو دینا ہے. اس نے کسی اور کی ضرورت آپ کو لگتی ہے؟ اسی لیے امام نے نہ اپنے بھائی عباس سے پوچھا, نہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا, نہ کسی سے پوچھا بھائی امام علی کا پیسہ ہم نے زمین کو کا لکھ رہا ہے. تو امام حسین نے کسی سے نہیں پوچھا. جب لکھا جانے کی بات آئی کہ لکھا جائے گی سند, تو امام نے فرمایا ٹھہرو بنی حسین ٹھہرو, ابھی یہ کام باقی ہے. کہ وہ کیا آئے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کہنے لگے اے بہن زینب 7,000 درہم میں یہ زمین طے کرنی ہے, اب یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کے نام لکھی جائے. ارے ایک امام معصوم آپ کے شہزادی کے یہاں یہ کہے کہ تم بتاؤ کس کے نام لکھی جائے. یہی تو بتاتا ہے کہ ہم جیسے امام حسین بااختیار ہونے کے باوجود اپنی شہزادی اور اپنی بہن کے رتبے کو سمجھتے ہیں کہ اگر اسے شامل نہ کیا جائے تو جیسے میری قربانی ادھوری یہ زمین ادھوری رہ جائے گی. اس ملکیت میں اپنی بہن کو شامل کرنا ہے. اس لیے یہ بڑی بہن کیا لکھا جائے, کس کے نام لکھا جائے, آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو شہزادی نے فرمایا اے بھیا اگر میری بات جاننا چاہ رہے ہیں, اگر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ میرا مشورہ کہ کس کے نام لکھی جائے, تو میری رائے یہ ہے کہ میرے بیٹے علی اکبر کے نام لکھی جائے. میرے اور شہزادی کے بیٹے اور وہ سب جانتے ہیں, ہم لوگ برہم پڑھتے رہتے مجلسوں سنا ہی ہوگا. شہزادی کے بیٹے ہم لوگ محمد ہیں, مگر شہزادی نے کہا کہ میرے بیٹے علی اکبر کے نام لکھی جائے. شہزادی کا صرف پڑھا ہے نا, اور محمد کا 10 سال 9 سال 11 سال 12 سال بس نہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے یہ دونوں فرزند اور محمد 10 سال صرف ان کی خدمت کی ہے شہزادی نے. علی اکبر کو 18 سال والا شہزادی نے. ان کے لیے 10 سال دیا ہے, علی اکبر کے لیے 18 سال. اسی لیے جس وقت سے علی اکبر شہادت ہوئی, آپ پڑھیے سب پیڑھیوں نے اس جوان پہ گریا کیا کہ اس جوان کو کس نے مارا, کیا وہ صالح اولاد نہیں تھا, اسے رحم نہیں آیا اس کی جوانی میں. سب کا بہن بنا لیے تھا, شہزادی کا بہن بڑی, شہزادی کا الگ بہن نہ ہو. صرف شہزادی اتنا تہوار نہیں تھی, اپنے جوان کو دیکھ کے آج میری 18 سال کی کمائی ہو گئی. میری 18 سال کی کمائی ختم ہو گئی. 18 سال کم نہیں ہوتا. میرے بیٹے کے نام لکھا اور امام نے یہ بات مان لی. یعنی صرف مشورہ نہیں بلکہ شہزادی نے جب کہا کہ میرے بیٹے کے نام لکھی جائے تو امام نے وہ سند علی اکبر کے نام لکھوائی بھی کہ میری بہن نے کہہ دیا تو اب یہ بات نہیں کہے گی, یعنی اسی کے نام لکھا جائے. لکھا گیا سند, اور آج بھی زمین پہ اگر اصلی مالک کہا جائے گا, کاغذ کے اعتبار سے اگر کہا جائے گا کربلا کا کون مالک ہے, جی ہاں شہزادی کے لیے بیٹا مالک ہے. اسی لیے کربلا جاؤ جہاں امام حسین کی زیارت بہت بڑی ہے, وہیں اس
مالک زمین کو اللہ خصوصی سلام ضرور کیا کرو. اور چوتھے امام نے اپنی بوبی کی جب عظمت میں زبان کھولی تو کہتے ہیں کہ بوبی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو علم مجھے دیا ہے. سید سجاد عالم غیر معلم ہے، یعنی ایسے عالم جن کو کسی نے علم سکھایا نہیں دنیا میں، اس کو کہتے ہیں عالم غیر معلم، یعنی ایسا عالم جو بغیر استاد کے عالم ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں عالم غیر معلم، بغیر معلم کے عالم، بغیر استاد کے عالم. تو یہ ائمہ ہوتے ہیں جو بغیر استاد کے ہوتے ہیں عالم. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ علم عطا کر کے بھیجتا ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں یا امتی انت بحمداللہ عالمۃ غیر معلمہ. یہ بھی آپ کو ہماری طرح عالم غیر معلمہ ہے، آپ کو سب پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس کے جواب میں تھا؟ کس وقت تھا یہ؟ جس وقت خیموں میں آگ لگا دی گئی سید الشہداء کی شہادت کے بعد، خیمے جلنے لگے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں. ایک ان ذمہ داریوں میں سے چوتھے امام کے لیے تھی. فوراً شہزادی آئی چوتھے امام کے خیمے میں اور شانے کو بلایا، بچی سے بیدار. چوتھے امام نے آنکھ کھولی، بوبی کو دیکھا، بوبی نے فرمایا اے بیٹا یہ بتاؤ خیموں میں دشمنوں نے آگ لگا دی ہے، بیٹا کیا کریں؟ ان خیموں میں چل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ اے بیٹا تم بتاؤ کہ کیا کریں؟ اس وقت چوتھے امام نے یہ جملہ فرمایا ہے حدیث، یا امتی یہ میری بوبی آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ تو خود عالم معلمہ ہے، عالم غیر معلمہ ہے، یعنی جتنا ہم کو پتا ہے اتنا آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. امام کا جواب یہ نہیں کہا امام نے کہ نکل جاؤ کہ نہ نکلو نہ کچھ نہیں. شہزادی نے پوچھا کیا کریں؟ چوتھے امام نے کہا آپ کو پتا ہے، اب بتائیے کیا ہوگا تھا. اسلام میں جان کا بچانا واجب ہے. اگر ابھی کسی کے گھر میں اس جگہ پہ آگ لگ جائے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جان کی حفاظت واجب ہے، فوراً اس جگہ سے نکل جاؤ، اپنی جان کو بچا لو. مجلس کو چھوڑو، مجلس بات نہیں ہو جائے گی. اس وقت اسلام کا قانون یہ کہے گا کہ واجب ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ اس امام بارگاہ سے باہر نکلو، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرو. وہاں خیموں میں آگ لگی، جان کا بچانا واجب ہے. ٹھیک، ہم کو اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. کیا شہزادی زینب کو نہیں پتا تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ آ کے چوتھے امام سے پوچھیں گی کب معلوم ہوگا؟ اے بیٹا تم بتاؤ کیا کریں، جنگ کے مر جائے کہ نکل جائے؟ سوچیے پتہ ہے شہزادی کو نہیں پتا تھا، بالکل پتا تھا. یہی تو امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بوبی کو سب پتا ہے. سوال جب سب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ جب پتا ہے تو پوچھنے کا کیا مطلب؟ امام کہہ رہے تائید کر رہے امام کہ میری بوبی کو سب پتا ہے. آپ عالم غیر معلمہ ہے، آپ کیا پوچھنا؟ تو جانتی ہے. جب جانتی ہے تو کیا پوچھ رہی ہے کہ بیٹا کیا کریں؟ اس کو سمجھو، یہی ضرورت تھی شہزادی کو کربلا لانے کی. ایک ضرورتوں میں سے ایک ضرورت تھی. کیوں پوچھ رہی ہے جب جانتی ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے اب حسین نہیں ہے تو وقت کا امام
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدری یا علی محمد والی محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کو یہ بتانا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اب امام کون ہے؟ کیسے بتاتی؟ اسی سوال کے ذریعے سے شہزادی کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مگر جب امام سے پوچھ کے یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کو سوال کا جواب آتا بھی ہو، سامنے اگر امام ہو تو زبان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، امام کو آگے رکھا ہوتا ہے، مجھے سب پتا ہے، مگر وہ امام ہے، اس سے کہنا ضروری ہے، اے بیٹا کیا کر، آپ بھلی لفظوں میں بیٹا سمجھیں چونکہ پھوپھی ہے، مگر وہ شہزادی کی نظر اس امامت میں ہے کہ یہ میرا بیٹا امام ہے، لہذا اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ امام کے بغیر پیچھے قدم خیمے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا کہ امام پر مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو سیدنا سجاد نے اپنی خوبی کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ حسین کی بہن کیا ہے۔ ہاں چوتھے امام نے ایک صلوات پڑھی پر محمد یہ ہر آدمی اپنی جگہ بتا۔ ہاں جب کبھی مجھے سے غصے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہاں بیٹھنا ہے، وہیں سے دیکھتے ہیں یا ادھر یہی پتا ہے کہیں نہیں بیٹھنا ہے، ہم کو پتا ہے وہاں نہیں بیٹھنا ہمارے تو بات بتا دے رہے ہیں، وہیں سے دیکھیے بولا جائے کہاں جگہ چاہیے یا ادھر، اس لیے کہا جگہ وہاں نہیں، تو اسی لیے وہاں دیکھتے ہیں وہیں سے، اور اس کے بعد سیدھے بس تیزی سے آتے ہیں اور جگہ بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں پھر یعنی جگہ پکی ہے، تو پھر اب ذرا صلی اللہ محمد وعلی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یوں منظر عام کو دیکھانا سید الشہداء کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ چوتھے امام کے ذریعے سے ہو، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس بیٹی کی عظمت کو لوگ سمجھیں، اس علی کی بیٹی کی عظمت کو لوگ سمجھیں، معصومین کی زبان سے اسی لیے ہو۔ چوتھے امام نے بھی شہزادی سے کئی جگہوں پہ مدد لی ہے، اور چوتھے امام کے لیے کیا ہی کہا جائے کہ بہت سی جگہوں پہ بغیر اس کا احساس کیے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کسی پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے، نا چوتھے امام کے لیے شہزادی نے اپنے جان کی بازی لگا دی۔ ہاں یعنی شہزادی سمجھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کون ہے، یہ زین العابدین کون ہے، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے، لہذا شہزادی یہ قافلے کی سالاری جو کر رہی ہے چوتھے امام کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ آپ مشاہدہ کیجیے پورے سفر میں، تو یہی آپ پائیں گے کہ چوتھے امام نے بھی سید سجاد نے بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے حسین کی طرح مشورہ کیا بہت سے موقعوں پر، اسی لیے اور کربلا کی ہار اور جیت کے سلسلے سے جس وقت نظر دوائی جائے کہ کربلا میں جب ہوئی ہار اور جیت کے کردار کو اگر سمجھنا ہے تبھی سید سجاد کو پڑھنا پڑے گا، چوتھے امام کو پڑھنا پڑے گا، یعنی اگر چوتھے امام کو ہٹا دیا جائے کربلا کے اس معرکے سے تو کم سے کم آپ کو ہار اور جیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں اس لیے کہ کون اعلان کرے گا کہ کون جیتا کون ہارا،
سید سجاد نے اس کی سند بھی لے لی کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے کہہ دیا بتا دیا ہاں ہو گیا نا، ہم کو یزید سے سند چاہیے کہ ہم جیتے ہیں۔ یہ سید سجاد کا کام تھا، سب نہیں کر سکتے یہ کام۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جو اپنی قربانی دی اور شہادت دی اور جنگ کی، وہ شام سے دور، شام اور کربلا فاصلہ کافی دور کا ہے۔ یہاں جہاں یزید کے سپاہی آئے اور ان سے جنگ ہوئی، سید سجاد کہاں پہنچ گئے؟ جہاں مرکز حکومت یزید ہے۔ یزید کے سپاہیوں سے نہیں لڑنا ہے ہم کو، وہ تو میرے بابا اور ان کے ساتھی لڑ چکے۔ ہم کو یزید کے سپاہیوں سے نہیں لڑنا ہے، ہم کو خود یزید سے لڑنا ہے۔ یہ جو رات چاہتا ہے جس نے تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا، اس سے لڑنے جا رہے سید سجاد۔ پہنچے شام کے دربار میں پہنچے، اور جب تک یزید سے یہ کہلوا نہیں دیا کہ ہم ہار گئے، تب تک شام چھوڑا نہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ یزید نے قید کیا سید سجاد کو، تو یزید مالک ہے کیا؟ یعنی سید سجاد یزید کے قید میں ہے، اسیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سید سجاد کی اب نہیں چلتی کیا؟ اللہ کاش میرے بھائی ٹائم ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں کہ کیا سید سجاد کی نہیں چلتی کیا؟ یعنی امام کا اختیار نہیں رہا کیا؟ امام صرف ایک قیدی کی طرح ہے کیا؟ نہ، امام کا اختیارات کو جہاں چاہیے آپ پڑھ لیجیے، جیسے چاہا امام نے ویسے کیا۔ جتنے دن امام نے چاہا اتنے دن قید میں رہے، جب امام نے نہیں چاہا تو وہ کھانا خالی بھی ہو گیا۔ یہ یزید کے بس میں نہیں تھا، یہ سب سید سجاد کی طرف سے ہو رہا تھا۔ آپ کتنے دن قید میں رہے گا یزید نے؟ شام کو 12 محرم کے بعد، یعنی 13 محرم مان لیجیے، 13 محرم سے سید سجاد نکل گئے کہاں کے لیے؟ شام کے لیے۔ 19-20 محرم کو 22 محرم تک پہنچ گئے کہاں؟ شام۔ پھر 11 سفر کو واپسی، کتنے دن؟ 18-19 دن۔ 18-19 دن چوتھے امام یزید کے قید میں ہو۔ اتنے دنوں بعد، یعنی 18 دن کے بعد سید سجاد کو رہا کر دیا گیا۔ 40 کے دن یعنی جہنم کے دن، یعنی 20 سفر کو سید سجاد پہنچ جائیں گے کہاں؟ کربلا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے یزید نے جب امام حسین اور ان کے گھر والوں کو سب کو مار دیا کربلا میں، جو بچے ہوئے خواتین اور سید سجاد ہیں انہیں اسیر کر دیا، تو اب کیوں یزید اتنے ہی دنوں میں یہ گھبرا رہا ہے کہ انہیں چھوڑا جائے، رہا کیا جائے؟ اما تو حسین کے ساتھ تو 72 لوگ تھے نا، سید سجاد کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، اب ان کو 50 سال قید میں رکھو۔ میں اسی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 50 سال قید میں رکھو تو ان کو کوئی چھوڑانے بھی نہیں آئے گا، مگر نہیں بات یزید
اتنا مضبوط تو ہر انسان اتنا مضبوط سید سجاد جیسا سید سجاد 11 محرم سے آتا کیا پڑھا کتنا پڑھا ہے مسائل سے امام کا جہاں اٹھائیے چاہے وہ کربلا اٹھائیے چاہے کوفہ میں جائیے شام میں جائیے زندان میں جائیے نظر پلٹ کے آپ کو مدینہ آ جائیے 34 برس کی زندگی کھمائے ڈالیے جہاں پڑھیے سید سجاد کو سوائے مصیبتوں میں مبتلا کے کچھ نہیں آپ کو ملے گا اللہ اکبر 30 برس گزار ہوئے سید سجاد نے جس وقت سید سجاد کو پہلی دفعہ بیڑی پہنائی گئی یعنی 11 محرم کی بات کر رہا ہوں 11 محرم کو جس وقت پہلی دفعہ سید سجاد کے پیروں میں بیڑی ڈالی گئی پہلی دفعہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی پہلی دفعہ سید سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا اس سے پہلے کبھی سید سجاد کو اسیر تھوڑی کیا گیا تھا اس سے پہلے کبھی سید سجاد کو بیڑی تھوڑی پہنائی گئی تھی جی نا پہلی دفعہ سید سجاد کے پیروں میں بیڑی ڈالی جا رہی ہے جائے سوچے ہم پڑھتے ہیں آپ سوچ لیجیے گا بعد میں کہ جس انسان کو کسی چیز کی عادت نہ ہو پہلی دفعہ اس سے وہ کام کرایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہیں سوچیے گا سید سجاد نے 11 محرم سے پہلے کبھی ان کے پیروں میں بیڑی دعائی نہیں تھی کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑی دعائی نہیں تھی کبھی گلے میں توقایا نہیں تھا اب سید سجاد کو جب سب پہنا دیا گیا پیروں کو باندھ دیا گیا بیڑیاں ڈال دی گئی تب شیر تازیانہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد آگے بڑھو سوچیے کسی نے کبھی بیڑی نہیں پہنی ہے وہ کیسے چلے گا اللہ اکبر روایت پڑھیے تو عجیب ہے روایت ایسی ہے کہ سید سجاد مقبر تک پہنچتے کئی بار زمین کے اوپر گرتے تھے اللہ اکبر روایت اتنی کہتی ہے کہ
Oh.